وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا. یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اصل میں یہ موضوع آج ہم نے اس لیے رکھا کہ چند ایک دوست آج ذکر کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا یہ ویسے بھی پروگرام لائیو جا رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں دوست ہمارے جو ہیں اور دوسرے بھی دیکھتے ہیں اس پروگرام کو رمضان المبارک میں خصوصی طور پر. تو آج کچھ دوست ذکر کر رہے تھے کہ کل نماز تراویح کے دوران کچھ دوست پیچھے کھڑے باتیں کر رہے تھے اور کچھ دوست آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور نماز تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا. ہم قرآن سن رہے تھے اور قاری صاحب امام صاحب قرآن سنا رہے تھے. ایک عجیب و غریب کل کا ماحول اگر یاد کریں تو انوار و تجلیات کی بارش تھی اور ایک خوبصورت ماحول تھا. ہر کوئی قرآن سننے کے اندر گم تھا، مگر چند بچے، نوجوان، کوئی ایک دو دوست. آج مجھے دوستوں نے لائبریری میں کہا، ان کا حضور کچھ لوگ تو اب پروگرام تو ہمارا لائیو جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہم اس کو لائیو رکھیں یا لائیو نہ کریں. تو میں نے پھر سوچا کہ چلیں، اگر ایک یا دو دوست اتنی بڑی جماعت کے اندر، اور مسجدوں میں آپ دیکھتے ہی ہیں اکثر پیچھے نوجوان بچے جو ان سے ہیں وہ ہنسی مذاق بھی کر رہی ہوتی ہیں اور باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، باتوں میں گم ہوتی ہیں. تو جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جو ہمیں بھی اور ہماری پھر اللہ کے فضل سے برکت سے ہمارے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم ہو کہ کس طریقے سے قرآن مجید کو سننے کی آداب کیا ہیں. تو آج بھی الحمدللہ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت قرآن پڑھا گیا اور لائیو ہمارا پروگرام پوری دنیا کے اندر گیا. تو میں نے سوچا کہ آج ہم اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیں تاکہ میرے جیسا بندہ بھی اپنی اصلاح کر لے. تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو. خاموش رہو. یہ نہیں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو باتیں کرو، ہنسی مذاق کرو، سو جاؤ. نہیں،
یہاں کیا فرمایا گیا اس مقام کے اوپر؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، خاموش، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ رحم اس پر کیا جائے گا جو قرآن کو سنتے وقت خاموش ہوگا، اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے کہ جس پر اللہ رحم فرما دے۔ کاش ہم اس زمرے میں داخل ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کے پڑھنے کے وقت خاموش رہو، خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو۔ تو اب قرآن جب پڑھا جائے تو اس کے سننے کے متعلق جو فقہا نے فرمایا، اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض عین ہے، فرض ہے قرآن کا سننا۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے صرف قرآن کو سنو، اور ایک قول یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں قرآن مجید کو غور سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، اور جن آیات کی جن کو سمجھ آتی ہے، جن کو سمجھ آتی ہے، جو ہر کوئی تو عالم یا مفتی نہیں ہے نا، مگر چند آیات ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو آپ سنتے ہیں تو آپ کو ان کے معنی پتہ چل رہی ہوتی ہیں یہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس کے معنوں میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو غور کریں اور فکر کریں اور تدبر کریں اور تفکر کریں اور اس کو سوچیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ اچھا، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں مثلا بخشش کی، مغفرت کی، جس میں انسان کو ایک انسان کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جب قرآن سنتے ہیں یا قرآن سناتے ہیں تو زار و کتار روتی ہیں، زار و کتار۔ بعض لوگوں کو بعض آیات کے اوپر ایک وجد آ جاتا ہے، ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی آیت سنے تو اس کو اپنے ذہن میں بار بار ریپیٹ کرے، دہرائے۔ یہ مفسرین نے فرمایا، ائمہ نے فرمایا۔ تو نسائی شریف کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ایسی بھی گزری جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیں۔ بعض لوگ جن کو نعت شریف کا کوئی شعر جس پر بڑی ایک وجدانی سی کیفیت ہو جائے تو وہ بار بار وہ نعت شریف کا شعر اس کی زبان یا دماغ میں چل رہا ہوتا ہے یا نہیں چل رہا ہوتا؟ بتائیں، کبھی کسی کے اوپر ایسی کوئی کیفیت ہوئی ہے؟ کس پر ہوئی ہے بتائیں؟ افتخار کے اوپر، یاسر کے اوپر، سعید صاحب کے اوپر۔ ایسا شعر ہوتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ شعر بار بار پڑھے، ہوتا ہے نا، سارا دن اس میں گزر جاتا ہے، بھلے وہ دکان پر ہو، اپنے دفتر میں ہو، اپنے گھر پر ہو، لیٹا ہوا ہو، اس کی زبان پر وہ شعر نعت شریف کا چل رہا ہوتا ہے جون سا۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، صبح ساری رات گزر گئی، صبح تک قرآن کی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ والی جو آیت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک،
اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیفیت ہوئی کہ حضور یہ آیت ساری رات پڑھتے رہے، ساری رات پڑھتے رہے، اور صحیح ستہ کی احادیث کے اندر ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب نماز میں، مثلا نفلی نماز ہے، نماز میں کسی رحمت کی آیت پڑھتے تو اس کا سوال کرتے، اس رحمت کی آیت کا، رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب کی آیت پڑھتے تو اللہ سے پناہ مانگتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا کہا پیچھے کہ بعض لوگوں کو، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھانے کے کانٹیکسٹ میں کہ جب عام لوگوں کو بھی بعض آیات کے معنی پتہ ہوتا ہے تو وہ تو جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، تو انسان ان کے اندر تفکر کرے، تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو اس کا سوال کرتے، اس رحمت کا، اور جب عذاب کی آیت پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے، اور جب جن آیات میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو پڑھ کر سبحان اللہ کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، سنن ابن، تو بہرحال مفسرین نے فرمایا کہ اب جب آپ قرآن سن رہے ہیں تو اتنا تو آپ کو بے شک آپ عالم نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، مگر یہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اتنا تو پتہ چل جاتا ہے نا آپ لوگوں کو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور صالحین کا جب ذکر ہو، اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کا جب قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے، جگہ جگہ ذکر آیا ہے، تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے دل میں کہ یا اللہ ہمیں ان نبیوں اور ان ولیوں صالحین کی اتباع عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرے، اللہ کی طرف یہ امید رکھے کہ یا اللہ تو مجھے جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور جب دوزخ کا ذکر ہو تو دوزخ سے پناہ مانگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر قرآن کو سنتے وقت باتیں کرنا، خوش گپیوں میں مصروف ہو جانا، یا ہنسنا یا ہنسانا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف جانا ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا۔ اس لیے اگر قرآن سنتے وقت آپ کسی دوست کو دیکھیں تو اس کو پیار سے سمجھائیں، اور یہ بات یاد رکھیں جس کو آپ سمجھائیں گے، یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا غصے سے سمجھائیں کہ وہ اگلے دن نماز پڑھنے نہ آئے، پیار سے اس کو سمجھائیں، اسے کہیں یار بھائی، اور اگر اس نے آپ کے کہنے کے اوپر عمل کر لیا تو جتنا ثواب اس کو ہوگا اتنا ثواب آپ کو بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا اتنا ثواب جن سے۔ تو کہنے کے بعد مقصد یہ کہ ہنسنا ہنسانا تو دور کی بات، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت کو سنتے ہوئے، جب قرآن سنا جا رہا ہو یا سنایا جا رہا ہو،
تو جب اللہ کے عذاب کی آیات کا ذکر گزرتا ہے، جہنم کا ذکر گزرتا ہے، تو اللہ کے خوف سے رونا چاہیے، اللہ کے خوف سے رونا چاہیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں جب قرآن پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے قرآن پڑھتے وقت کہ کافروں کی عورتیں بھی جو ہیں ان کا رونا سن کر پریشان ہو جاتی تھیں، ان پر اثر ہوتا تھا، متاثر ہوتی تھیں ان کے رونے کے اوپر، کافروں اور مشرکوں کی عورتیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق قرآن کو سنتے تھے یا سناتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے، بات چیت کرنا تو بہت دور کی بات، وہ وقت رونے کا ہے، رونے کا ہے۔ اور یہ اللہ کے کلام کی آیات کو سن کر رونا، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، صالحین کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ یعنی میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ تو وہ ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے، آپ تو وہ ہیں جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضور نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی اور قرآن پڑھے اور میں اس کا قرآن سنوں۔ حضور نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کوئی اور قرآن پڑھے اور میں اس کا قرآن سنوں، تو تم مجھے قرآن سناؤ۔ تو راوی کہتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی آیات سنائیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ تو جب وہ اس آیت پر پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ہر امت میں سے۔ اس کی تفسیر بڑی تفصیل سے گزر چکی ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ آیت سنی تو حضور زار و کتار رونا شروع ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یہ جو قرآن ہے، قرآن یعنی بات شروع ہوئی تھی کہ کچھ لوگ قرآن یا نوجوان یا بچے پیچھے قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو ہنستے ہیں یا آپس میں گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، غم کے ساتھ۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے حالات ہی پڑھ لیجئے، احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں میں، تفسیروں کے اندر حضور نے فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ جب قرآن کو پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضور نے فرمایا رو۔ جب قرآن کو پڑھو تو رو، اور اگر نہیں رونا آتا تو
تو حضور نے فرمایا رونے والی شکل بنا لو. اب آپ بتائیں ہنسنا کہاں اور رونا کہاں، دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا جب قرآن کو پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے والی شکل بناؤ، شکل بناؤ. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں، جب یہ بات دل کے اندر اتر گئی نا، تو پھر وہ آج کے بعد زندگی میں کبھی بھی قرآن پڑھتے وقت یا قرآن سنتے وقت ہنسیں گے نہیں، یا روئیں گے، یا آپ کے حکم کے مطابق رونے والی شکل بنائیں گے کہ چہرے کے اوپر جیسے رونے کے آثار ہوں. اس لیے فرمایا گیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ آیات پڑھے یا سنے تو، اور خاص طور پر ایسی آیتیں جن میں کافروں کی کوئی سزا کا بیان ہوا ہے، ایسی بھی تو آیات گزرتی ہیں نا جن میں کافروں کی سزا اور پھر ان کے لیے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے. اور اس میں صرف کافروں کے لیے نہیں، بھلے وہ آیات کافروں کے لیے نازل کی گئی ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت اور ایک نصیحت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ اس طرح کی آیات پڑھے جن میں کافروں اور کافروں کے عذاب کا ذکر ہوا ہے، تو وہ اپنے متعلق اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں میں ٹھیک چل رہا ہوں، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کی گرفت کے اندر آ چکا ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہو کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں صحیح جا رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں صحیح سوچ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے جو وہ سوچ رہا ہو وہ غلط کر رہا ہو، جو کر رہا ہو وہ بھی غلط کر رہا ہو، وہ جو سمجھ رہا ہو کہ میں جنت کے راستے پر ہوں، کیا پتہ وہ دوزخ کے راستوں پر چل رہا ہو. اس لیے جب وہ ایسی آیات سنے جن آیات کے اندر کافروں کی گرفت اور جہنم کا ذکر ہے، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے. حالانکہ بے شک وہ کافروں کا ذکر ہوا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی ذکر کرے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے. ہو سکتا ہے ایک بندہ جو نیکی کرنے جا رہا ہے وہ اس کے نزدیک، مگر ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت گناہ کا کام کرنے جا رہا ہو. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے، خوف کھائے. کیا پتا اس نے جب وہ کام شروع کیا تھا تو اس کی نیت کیا تھی، اس کی تدبیر آگے کیا پیدا ہوئی، کیا بنائی گئی. تو بزرگان دین، اولیاء اعظام جون سی ہیں، ان کا عجیب معاملہ ہوتا تھا جب وہ قرآن سنتے تھے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ حضور جب قرآن پڑھتے تھے سنتے تھے تو حضور روتے تھے، زاروں کے تار روتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق قرآن کو پڑھتے وقت ایسے روتے تھے کہ باہر سے گزرنے والی کافروں کی عورتیں بھی ان کے اوپر بھی ان کے رونے کا اثر ہوتا تھا. کسی کا ہوتا ہے نا، کسی کا رونا سن کر دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. کافروں کی عورتوں کی بھی یہ کیفیت ہو جاتی تھی جون سی. تو احیاء العلوم میں امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کو پڑھتے یا سنتے وقت، یعنی ان کے اندر قرآن کو سننے یا پڑھنے کی سخت ہی نہیں تھی، وہ اس پر قادر ہی نہیں تھے. کیونکہ ان کے سامنے اگر قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی جاتی تو خوف کی وجہ سے اتنا ہی سوچ لیں کہ یہ اس کائنات کے مالک اور خالق کی زبان اور اس کا کلام ہے. تو ان بزرگوں کی یہ حالت ہو جاتی تھی حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ جب ایک
آیت بھی سنتے تھے تو کئی دن بے ہوش رہتے تھے. امام غزالی فرماتے ہیں کئی دن بے ہوش رہتے تھے. تو ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا تو اس نے آ کر نا ان کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 85-86 پڑھی. اس نے جن سی ہے اس نے آ کر پڑھا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے. پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے. اب اس ایک بندہ آ گیا, ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھی آپ قرآن کی کسی آیت کو سننے یا پڑھنے کی پر قادر ہی نہیں ہے, آپ اس کی سکت ہی نہیں رکھتے, آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے, جون سی برداشت نہیں کر سکتے. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر اشعار, یہ تو پھر قرآن ہے, یہ اللہ کی زبان ہے, انسانوں کی زبان. ایسے ایسے شعراء, بزرگ, اولیاء اپنے کلام اور اشعار کے اندر, ان کے اشعار کے اندر اللہ نے اتنی زبردست کشش رکھی ہے کہ وہ ان سننے والے کی جان کو کھینچ لیتی ہے, جان کو نکال دیتی ہے. تو یہ تو پھر اللہ کی زبان, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. کشتگان خنجر تسلیم را, کشتگان خنجر تسلیم را, ہر زمان از غیب جانے دیگر است. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الخیار کے اندر فرماتے ہیں, بابا فرید الدین گنج شکر, ان کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, جو مرید اور خلیفہ تھے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے, قوالی پڑھ رہا تھا. چشتیہ سلسلے کے مزاروں اور خانقاہوں پر جائیں تو قوالیاں ہو رہی ہوتی ہیں. قوال نے یہ قوالی کے اندر یہ شعر پڑھا, کشتگان خنجر تسلیم را, ہر زمان از غیب جانے دیگر است. اللہ کی تسلیم و رضا کے خنجر جن نفوس کے اوپر چلتے ہیں, آہا, ہر موت کے بعد ان کو ایک نئی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے. آپ نے اس کیف, اس سرور, اس وجد کے اندر انہوں نے اس کو فرمایا مکرر, اس شعر کو دوبارہ پڑھ اے قوال, اس شعر کو دوبارہ پڑھ. کشتگان خنجر تسلیم را, ہر زمان از غیب جانے دیگر است. 3 دن اور 3 راتیں آپ قوال کو کہتے رہے, وجد کے اندر تھے, کسی اور دنیا میں. کیفیات, کشش بزرگوں کے کلام کے اندر. 3 دن اور 3 رات وہ قوال ان کے حکم کے اوپر یہ شعر پڑھتا رہا, اور آپ اس کو سن کر رقص اور وجدانی کیفیت میں
رقص کرتے رہے اور اس کو کہتے رہے مقرر مقرر مقرر. میں نے دلی میں ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے. 3 راتیں جب گزر گئی آخری دفعہ فرمایا اس قوال کو کہ مجھے دوبارہ یہ کلام سنا. ہاں یہ وہ لوگ جو اللہ کی تسلیم و رضا کے خنجر سے ذبح کیے جاتے ہیں, ان کا ذکر ہے اس شعر کے اندر. قوال نے پھر پڑھا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر. وہیں پر گرے اور وصال فرما گئے. یعنی جو قوال کہہ رہا تھا, جو شاعر کہہ رہا تھا, جو شاعر کا کلام تھا, اسی کلام کو سچا کر کے دکھا دیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں, جو اس وقت بھی زندہ تھے, جو آج بھی زندہ ہے, اور جو زندہ رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ رہیں گے, جو کبھی نہیں مریں گے, جن کو موت نہیں آئے گی. مگر اس موت کی پھر وہ بات تو یہ ہے کہ وہ انتقال کر گئے, پردہ فرما گئے. کہنے والے کیا کہیں گے؟ کہانیاں ہیں. بکواس کرنے والے کیا کہیں گے؟ کہانیاں ہیں. بزرگوں اور ولیوں کے اوپر, صالحین کے اوپر بھونکنے والے کیا کہیں گے؟ کتے. کہانیاں ہیں, کہانیاں ہیں. یہ تو بزرگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. کشف المحجوب شریف میں, قلائد الجواہر میں, بہجت الاسرار میں, اخبار الاخیار میں, عوارف المعارف میں, نفحات الانس میں. یہ تو کہانیاں ہیں. ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. یہ جو ان سی ہے, وہاں کیا کہیں گے؟ وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو سنا تو ساری رات وہی آیت سنتے رہے اور روتے رہے. وہی آیت سنتے رہے اور وہی آیت روتے رہے. وہاں کیا کہیں گے؟ مگر جہاں اللہ کے ولیوں اور صالحین اور بزرگوں کی بات آئے تو کہانیاں ہیں. بابوں کا اور اولیاء کا مذاق اڑاتی ہیں اور بکواس کرتی ہیں. یہاں کیا کہیں گے؟ یہ جو امام غزالی نے واقعہ بیان فرمایا, تو ان کے سامنے وہ ایک بندہ آیا, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن سننے کی, یہ تو پھر قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, وہ تو بزرگوں کا کلام ہے. انہوں نے ایک شعر وہ لکھا ہے اخبار الاخیار کے اندر. انہوں نے کہا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک جگہ اور قوالی ہو رہی تھی. قوال نے پڑھا جامب دے جامب دے جامب دے فائدہ گفتن بسیار چیز. جامب دے جامب دے جامب دے فائدہ گفتن بسیار چیز. قوال نے شعر پڑھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے, اوے اپنے محبوب کا ذکر کرنے والے ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے. قوالیوں کے اندر شعراء کا بڑا بڑا عجیب و غریب کلام ہے. اپنے محبوب کا ذکر کرنے والے ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے, اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے. اتنی اگر اپنے محبوب سے محبت ہے تو جان دے کر دکھا نا, جان دے کر دکھا, جان دے کر دکھا. ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا, نوجوان لڑکا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتی ہیں, اس نے شاعر کو کہا, اس نے کہا مقرر اس شعر کو دوبارہ پڑھ, دوبارہ پڑھ. جامب دے جامب دے جامب دے فائدہ گفتن بسیار چیز.
اوے جان دے دے. تو اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے زبان سے. اگر تجھے ان سے اتنی محبت ہے جس کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اوپر سے اپنی جان دے کر دکھا, جان دے کر دکھا. اس نے کہا مقرر اقوال پھر پڑھ, اور میرے محبوب کا ذکر کرنے والے پھر پڑھ. جانب دے جانب دے جانب دے فائدہ گفتن بس یار چیست. اس نے کہا دادم لو میں نے جان دی, اور وہیں گرا اور اس کا وصال ہو گیا. وہیں گرا اور وصال ہو گیا. یہاں کیا کہیں گے؟ کہانیاں ہیں, کہانیاں. یہ بابوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو جو حدیثوں میں واقعات ملتے ہیں, ہاں, یہ بابے انہی کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں. کیا وہاں جب خبر ملی کہ حضور پردہ فرما گئے تو کوئی نابینا ہو گیا؟ احادیث میں ملتا ہے یا نہیں ملتا کہ اب یہ آنکھیں دوبارہ, یہ آنکھیں صرف محبوب کو دیکھنے کے لیے تھیں, یا اللہ ان آنکھوں کی بینائی ختم کر دے. وہی ختم کر دی گئی, کسی کی جان لے لی گئی. مجھے اب مزید نہیں جینا, میں تو جیتا ہی ان کے لیے تھا. وہاں کیا کہے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک بندہ وہاں آ گیا ان کے پاس. اس نے آ کر نہ ان کے پاس سامنے تلاوت شروع کر دی, اور اس نے یہ 2 آیتیں پڑھی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے. پرہیزگار, اس کو نہیں پتا تھا بھئی ان میں سکت ہی نہیں ہے, وہ اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے قرآن سننے کی. کیوں؟ وہ اللہ کے خوف کے بعض لوگ لرز رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم نے ان قریب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے, آیت کو سن کر فرمانے لگے میں مجرموں میں سے ہوں, میں مجرموں میں سے ہوں. اتنے بڑے بزرگ, میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے میں نہیں ہوں. آج تو 2 دن بندہ نماز پڑھ لے, نفل پڑھ لے, تو وہ اللہ کا ولی بن کر بیٹھ جاتا ہے جیسے میں, اور اکڑ کر چلنا شروع ہو جاتا ہے. جنہوں نے ساری عمر محنتیں کی ہیں, عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کی گردنیں زمین کے اوپر جھکی رہتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. فرمانے لگے میں متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں ہوں ان مجرموں میں سے. یہ جب انہوں نے پڑھا, اور اب دیکھیں انہوں نے ان کا مقرر, امام غزالی فرماتے ہیں ان کا مقرر پڑھ دوبارہ. اب جب پڑھی دی ہے یہ آیت میرے سامنے, تو پڑھ اس کو دوبارہ, اس آیت کو. انہوں نے دوبارہ پڑھا تو آپ وہیں پر پردہ فرما گئے, انتقال فرما گئے. مجھے اپنا یاد ہے, آج سے 20-25 سال پہلے مدینہ طیبہ فجر کی نماز کی جماعت ہوئی, تو میرے ساتھ ایک نوجوان بندہ نماز پڑھ رہا تھا. بائیں طرف گنبد خضرہ شریف تھا, بائیں طرف. امام صاحب نے جماعت کروا کر جب سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ نوجوان اس نے سامنے گنبد خضرہ شریف کی طرف دیکھا, وہیں گرا اور انتقال کر گیا. میرے سامنے کا یہ واقعہ وہاں کا. تو کہنے کا مقصد یہ بات قرآن کریم سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن کو جب قرآن سنا جائے, سنایا جا رہا ہو, قرآن کو سنیں, بس قرآن کو سنیں, اور محبت کے ساتھ سنیں, اور حضور کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جتنی دیر نماز تراویح پڑھیں اور قرآن سن رہے ہیں جماعت کے اندر, نماز تراویح کے اندر, کوشش کریں کہ رونا آئے, اور اگر رونا نہیں آتا تو حضور کے حکم کو پورا فرمائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو, کہ رونے جیسا چہرہ بنا لیں.
تاکہ قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں سرخروت ہوں کہ آپ کے حکم کو ہم نے اپنی سر آنکھوں کے اوپر رکھا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد